اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مختصر سی تعلیم ڈسکس کرتے ہیں امامت کے حوالے سے۔ تصنیف ہے اصول کافی، جلد دوم۔ اس میں ہے جی باب نمبر 7 اور حدیث نمبر 2 ہے۔ اس میں مولا کیا فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خدا اور اس کے بعد تمام آئمہ کی معرفت حاصل نہ کر لے، اس وقت تک مومن نہیں۔ اور اپنے زمانے کے امام، اور بڑی غور طلب بات، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ 3 چیزیں بتائیں اس حدیث میں۔ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، اس کی طرف رجوع کرے، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ 3 چیزیں اپنے، یعنی اس انسان جس زمانے میں ہے، ہر زمانے میں امام رہا، اس امام کے سامنے کیا چیزیں رکھی گئی؟ آپ نے فرمایا کہ اس امام کی معرفت، اس کی طرف رجوع، اور اس ذات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ سب کو پتہ ہے امام زمانہ کا دور ہے۔ اب امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ معرفت کیا ہے؟ عرفان حاصل کر لینا۔ عرفان کیا ہے؟ پہچان لینا یہ ہمارے امام ہیں۔ اگر امام زمانہ کو اگر مانتا ہے، عرفان ہی حاصل نہیں ہے، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ واجب ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرے، ان تک رسائی حاصل کرے، ان کی پہچان کرے کہ یہ امام ہے۔ اگر ویسے علم کے مطابق اگر تسلیم کیا تو اگر معرفت حاصل نہ ہوئی، عرفان حاصل نہ ہوا، دیدار نہ ہوا، تو پھر پہچان نہ ہوئی، پھر کیونکہ خالی علم سے تو پہچان نہیں ہونی، کیونکہ علم تو دوسرے گروہ کے پاس بھی ہوگا، دجالی گروہ کے پاس۔ اسی طرح اس ذات کی طرف رجوع لانے کے لیے اب یہ 3 چیزیں جو بتائی گئی مولا نے، یعنی کہ معرفت، رجوع اور اس ذات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ علم سے ممکن نہیں ہے۔ نہ علم سے دیدار ہوگا، نہ علم سے تذکرہ تو ہوگا، لیکن اس ذات کی طرف رجوع نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس ذات کے سامنے جا کے جھک سکتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر کسی دل کے اوپر اس میں اللہ نقش ہو گیا، یا جس کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ گئی، اس سے امام کی ذات کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اس کا ظاہری اور باطنی طور پر اس کا امام کی ذات کی طرف رجوع بھی ہوگا، اور جا کے امام کی ذات کے سامنے سر تسلیم خم بھی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کائنات میں سب سے پہلے اس میں ذات کی کنجی تھی، ذاتی نور اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں اللہ، دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرے، اس کے اوپر دل کے اوپر لفظ اللہ نقش ہو۔ باقی تمام نبیوں کو صفاتی نام ملا، صرف تک رہے۔ حضور کو ذاتی نام ملا، ذات تک رہے، اور آپ کی وجہ سے آئمہ کرام بھی ذات تک رہے، آئمہ کو ماننے والے بھی ذات تک رہے۔ اب حضور پاک نے اپنے بعد اس میں ذات کی کنجی اماموں کو عطا کی۔ اب جس زمانے میں جو امام رہا ہے، اس میں ذات کی کنجی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یعنی اگر آپ ہدایت طلب کریں، رب کی ذات کا عشق طلب کریں، جب تک اس وقت کا امام آپ کو ذکر نہیں دے گا، توجہ نہیں کرے گا، دل کی دھڑکنہ تو اللہ اللہ کرے گی،
نہ ہی دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ سکتا ہے. اس میں ذات کی کنجی اس کے پاس ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا. اور اس وقت اس میں ذات اللہ, اس کی کنجی ہی امام زمانہ کے پاس ہے. اس کی کنجی امام زمانہ کے پاس ہے. ان کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے, امام زمانہ کو پکار کر دیکھیں اور تصور کریں کہ آپ جو شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پر اللہ لکھ رہے ہیں, یہ تصور کریں خود امام زمانہ لکھوا رہے ہیں. اپنی توجہ سے, اپنی نوری نظر سے, باطنی طاقت اور قوت سے, روحانی طاقت سے, آپ کی نظروں سے, اپنی روحانی نظر کرم سے آپ کے دل پر لفظ اللہ لکھ رہے ہیں. اگر آپ کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ گئی تو یہ تو امام زمانہ کی مرضی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. کنجی ان کے پاس ہے. تو جب کوئی بھی امام, کوئی بھی فقیر جب ذکر قلب عطا کرتا ہے تو وہ دیدار بھی عطا کرتا ہے. اگر امام زمانہ نے دل کی تار کو رب سے جوڑ دیا, دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ گئی اور دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آیا, تو پھر امام دیدار بھی عطا کریں گے. جب اپنا دیدار عطا کر دیا کہ یہی امام ہے تو معرفت حاصل ہو گئی نا. معرفت تو ایک دوسرے کو دیکھنے کا نام ہے, معرفت تو ایک دوسرے کو پہچان لینے کا نام ہے. جب امام کی ذات کو دیکھ لیا, پہچان گئے نا یہ امام ہے, یہ امام زمانہ ہے. اور سب ولیوں نے کہا امام زمانہ اپنا کام کر رہے ہیں, وقت قریب ہے, اپنی فوجیں تیار کر رہے ہیں, تو ان قریب پردہ ہٹانے والے ہیں, پوری دنیا میں اپنا ظہور فرما دیں گے. جب قلب اور روح نے ذکر کرنا شروع کر دیا, قلب کے ساتھ روح بھی ذکر کرے گی, تو یہ قلب اور روح سے اس ذات کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. آج بھی کیا جا سکتا ہے, اس ذات کی طرف آج بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اس ذات کے سامنے آج بھی سر تسلیم خم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ دلوں کے تو وہ بادشاہ ہیں, راج کرتے ہیں, وہ زندہ و پائندہ ہیں, ہمیشہ رہیں گے. صرف انسان کو پکارنے کی ضرورت ہے. تو جو شخص امام زمانہ کی یہ 3 چیزیں چاہتا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق امام زمانہ کی معرفت, امام زمانہ کی طرف رجوع لانا اور اس ذات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, تو یہ تینوں چیزیں ممکن ہیں. اس میں اللہ ذات کے ذریعے سے, جو دل پر اس میں اللہ ذات کو نقش کرے گا, تصور کے ذریعے دل پر جمانے کی کوشش کرے گا, امام زمانہ کو پکارے گا اور دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ کرنے کی کوشش کرے گا, تو یہی نام امام زمانہ کے ساتھ وابستہ کر دے گا. اس کے لیے یہ علم صرف امام زمانہ سے وابستہ نہیں کرے گا. علم کے ذریعے پہچان بھی نہیں ہوگی, علم کے ذریعے صرف معرفت بھی نہیں ہوگی, بلکہ نور کے ذریعے سے, رب تعالیٰ کے ذاتی نور کے ذریعے سے, کیونکہ یہی ہستیاں رب تعالیٰ کے ذاتی نور کا حصہ ہیں, آئیں تاکہ امام زمانہ کی طرف رجوع کر سکیں, امام زمانہ کی معرفت حاصل کر سکیں اور اپنے دل اس ذات کے سامنے جھکا سکیں. اس کے لیے دل کا انتخاب کریں اور دل کے ساتھ ہر لمحہ, ہر گھڑی, جب بھی موقع ملے پڑھتے رہیں دل کی دھڑکن کے ساتھ, اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ